مشرق وسطی میں حالات پہلے ہی کافی کشیدہ تھے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل غیر متوقع اور سچ پوچھیں تو بہت ہی خطرناک ہے۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ واقعات کا یہ سلسلہ آخر اس موڑ پر پہنچا کیسے، جہاں جنگ کے اصول بدل رہے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کسی ملک کو ایک گولی چلائے بغیر بالکل مفلوج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آج صرف ایک تھیوری نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں، بلکہ ایک ایسی دھمکی ہے جو لاکھوں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایران نے ایک قدم آگے بڑھ کر باقاعدہ ایک ہٹ لسٹ جاری کی ہے، اور اس لسٹ پر کیا ہے؟ کوئی فوجی اڈے نہیں، بلکہ کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کے 8 بڑے اہم شہری پل۔ یہ وہ پل ہیں جو شہروں کو جوڑتے ہیں، جن پر روز لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، جن پر معیشت چلتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ ان پلوں کو نشانہ بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ہفتے پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ اس تنازع کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 28 فروری 2026 کو، جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک بڑا حملہ کیا۔ ان کا واضح مقصد تھا حکومت کی تبدیلی۔ کچھ ہی دن بعد ایک بہت بڑی خبر آتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ایک حملے میں مارے گئے۔ ایران کا رد عمل فوری اور شدید تھا۔ انہوں نے خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اسرائیل کے شہر بیرشیبا میں ایک رہائشی علاقے پر بھی حملہ کیا۔ تو بس یہاں سے حملوں اور جوابی حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوجی اہداف پر حملے تو جنگوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا حملہ ہوا جس نے اس جنگ کے سارے اصول، ساری ریڈ لائنز، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس ایک واقعے نے جنگ کا رخ فوجیوں سے ہٹا کر سیدھا عام شہریوں کی طرف موڑ دیا۔ 8 یہ ان عام شہریوں کی تعداد ہے جو 2 اپریل کو ایران کے شہر کرج میں B1 پل پر ایک امریکی اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ یہ اس جنگ کا وہ لمحہ تھا جب پہلی بار جان بوجھ کر کسی سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ یہ حملہ کس نے کیا، تو وہ شک بھی فوراً دور ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے خود سوشل میڈیا پر آ کر نہ صرف اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، بلکہ ایک طرح سے جشن مناتے ہوئے کہا، ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کر دیا گیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس بیان نے آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا اور ایران کے اگلے قدم کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے جیسے کو تیسا کی خطرناک گیم، یعنی تم نے ہمارا ایک مارا، ہم تمہارے 2 ماریں گے۔ تم نے ہمارا پل توڑا تو ہم تمہارے پلوں کی لسٹ بنائیں گے۔ کرد پر حملہ اور اس کے جواب میں ایران کی ہٹ لسٹ، یہ اسی خطرناک چکر کی کڑیاں ہیں جو پورے خطے کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل رہی ہیں جہاں سے نکلنا شاید بہت مشکل ہو جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پورا خطہ ایک فوگ آف وار یعنی جنگی دھند کی لپیٹ میں ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کس کی بات پر یقین کریں، اگلا قدم کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ اور ایسی غیر یقینی صورتحال میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا غلط اندازہ بھی ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہ جنگ اب صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی۔ ایران کے جوابی حملوں کا دائرہ بہت پھیل چکا ہے۔ اس لسٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ اسرائیل تو خیر براہ راست مخالف ہے، لیکن اس کے علاوہ بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور عراق، ان سب کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ اردن پر الزام ہے کہ وہ دشمن کی مدد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ڈیگو گارشیا میں موجود امریکی اور برطانوی اڈے بھی نشانے پر ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ آگ اب پورے خطے میں پھیل چکی ہے۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ایران کے پاس واقعی اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ یہ سب کر سکے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہاں آ کر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک طرح کی انفارمیشن وار یعنی معلوماتی جنگ بھی چل رہی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی جیت کے دعوے کر رہا ہے۔ چلیں اس معلوماتی جنگ کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس ہے جنسا یعنی جوش انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی آف امریکہ۔ یہ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے اور انہوں نے ایران کی فوجی طاقت پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اور جنسا کی رپورٹ کا لب لباب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں
ایران کا بیلسٹک میزائل کا ذخیرہ صرف چند دنوں میں بکھر گیا۔ مطلب ان کے مطابق ایران کی میزائل طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ جنسا کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کے پاس تقریباً 400 لانچرز تھے، لیکن صرف ایک ہفتے کے اندر یعنی 7 مارچ تک ان میں سے صرف 70 باقی رہ گئے تھے۔ یہ 75% کی کمی ہے، ایک بہت بڑی کمی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بالکل مختلف موڑ آتا ہے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آتی ہے، اس بار ملٹری واچ میگزین کی طرف سے، اور وہ اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی میزائل حملوں کی کامیابی کی شرح 80% ہے کیونکہ فضائی دفاع ناکام ہو رہا ہے۔ بالکل الٹ بات۔ تو اب ہمارے سامنے جنگ کی 2 بالکل مختلف حقیقتیں ہیں۔ ایک طرف جنسا کہتا ہے کہ ایران کا میزائل ذخیرہ چند دنوں میں بکھر گیا، دوسری طرف ملٹری واچ کہتا ہے کہ کامیابی کی شرح 80% ہے۔ ایک کہتا ہے 75% لانچر تباہ ہو گئے، دوسرا کہتا ہے کہ اتحادی فضائی دفاع کمزور پڑ رہا ہے۔ ایک کے مطابق ایران کی طاقت ختم ہو چکی ہے، دوسرے کے مطابق وہ اور زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے فوگ آف وار۔ جب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا ہے تو کوئی بھی فریق ایک خطرناک غلطی کر سکتا ہے۔ اس فوجی کشیدگی کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تمام عرب ممالک نے مل کر ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ فوجی کارروائی سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے، اس سے پہلے کہ یہ قابو سے باہر ہو جائے۔ لیکن امریکی وزیر دفاع کا بیان آتا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اس بیان سے غیر یقینی کی فضا اور گہری ہو گئی ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک انتقام کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو طاقت دیتا ہے۔ ہر حملہ ایک جوابی حملے کو جنم دیتا ہے، اور ہر جوابی حملہ پہلے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس جال سے نکلنا کسی بھی فریق کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور پریشان کن سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب رابطے کے راستے یعنی پل خود نشانے پر ہوں، اور جب ہر فریق کے لیے انتقام ہی واحد راستہ بچا ہو، تو پھر امن کی طرف واپسی کا پل کون بنائے گا اور کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے سکے گا۔